الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جن حضرات کو جتنی زیادہ محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب ہولناک منظر ہوگا کوئی کسی کا نہیں بنے گا، جس دن 50,000 سال کے مقابل ایک دن ہوگا، اس دن نہ باپ کام آئے گے نہ ماں کام آئے گی، اس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ اس لیے جن حضرات کو جتنی زیادہ محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حق سبحانہ و تعالی و تقدس کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی ضروریات سے فارغ فرما کر اپنے گھر میں آ کر دین کی بات سننے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع
اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے کہ اس کا بیان کرنا، اس کا سمجھانا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اتنی بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی حصہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ سارا قرآن کریم آپ کی تفسیر ہے، سارا قرآن کریم آپ کی تفسیر ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ آپ کی سیرت بھی ہے اور آپ کا معجزہ بھی ہے۔ اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائی، اور یہ جو آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اور کون حصہ ادا کر سکے؟ آپ کی سیرت کو کون بیان کرے؟ اس لیے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، ساری دنیا اس وقت پریشان ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے، نہ بیٹے اولاد کے کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام آنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں اس وقت ہولناک منظر میں جب سورج بالکل نزدیک میں آ جائے گا، جو آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، جب قیامت کا ہولناک منظر آئے گا، اس دن یہ سورج 10 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ آج یہ سورج جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب قیامت آئے گی، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت میں یہ سورج 10 میل کے فاصلے پر آئے اور زمین تانبے کی بن جائے گی۔ تو اس دن کی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ اس دن ہمیں کیسے آرام ملے گا، اس دن ہمیں کیسے سکون ملے گا، جس دن لوگ پسینوں میں شرابور ہوں۔ یہاں تک بتایا گیا حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض آدمی پسینوں کے اندر اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بعض آدمی پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت میں کون ساتھ دے گا؟ اس وقت میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے کام دے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔
ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. ایک دن آئے گا جب لوگ اٹھا کے ہمیں قبروں میں ڈال دیا جائے. اس وقت کون ذات ہوگی جو ہمیں بچانے والی ہوگی؟ اس وقت ہمارے ساتھ کون دے گا؟ تو اس وقت نیک اعمال ساتھ دیں گے. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری ہے تو ان کی شفاعت ہمارے کام دے گی. تو اس دن کی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ جب لوگ ہمیں قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے، خالص ہمارے اعمال اس وقت میں ساتھ ہوں گے.
تو صحابی رو رہے ہیں اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کیا ہو گیا؟ آپ میری نظروں سے کیوں غائب ہو گئے؟ جب ہوش آیا تو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ سے دور ہو گیا، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں آپ کے پاس میں کیسے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ مجھے ایک دعا
for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.